السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرت مولانا ندیم الوازدی رحمہ اللہ کی یاد میں سمیع اللہ خان نے کچھ یادیں اور کچھ باتیں تحریر کی ہیں، جن کو میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر یہ سنا رہا ہوں۔ آپ حضرات اس کو بغور مکمل سماعت فرمائیں۔ وہ لکھتے ہیں سمیع اللہ خان صاحب، مولانا مرحوم سے میرا تعلق قریب 6-7 سال قدیم ہے۔ مولانا کوئی عام سے مولوی صاحب نہیں تھے، وہ سب کچھ جانتے، سمجھتے اور محسوس کر کے مسکرانے والے لوگوں میں سے تھے۔ میری پہلی ملاقات ان سے دارالکتاب دیوبند میں ہوئی۔ اس سے پہلے ان کے فرزند برادر عزیز یاسر ندیم الوازدی سے دوستی ہو چکی تھی۔ 6 سال قبل پہلی ملاقات میں مولانا مرحوم نے میری حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ میں آپ کی اکثر تحریریں پڑھتا ہوں، بلکہ دیوبند کے لوگ شوق سے آپ کی تحریریں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ذرہ نوازی ہے آپ کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ذروں سے بھلا آپ کو بھی نوازا جا سکتا ہے، اور مسکرا دیے۔ میرے پاس خاموشی کے سوا چارہ نہیں تھا۔ اس سے بعد بھی ملاقاتیں ہوئیں اور گفتگو ہوتی رہی۔ مولانا مرحوم جس سے بھی تعلق قائم کرتے تو پھر بہت ہی خاندانی اور وزادار قسم کا تعلق نبھاتے۔ جب میں کووڈ کے دور میں دیوبند اور دہلی کے سفر پر تھا تو بیمار ہو گیا اور سخت بیمار ہوا اور ICU میں زیر علاج تھا، تو اس وقت میرے پاس میرے عزیز دوست محمود الرحمن صدیقی، نسیم خان اور ذہین بھائی تھے، اور جیسے ہی 10-12 دنوں بعد ICU سے مجھے باہر نکالا گیا اور کچھ کھانے کی اجازت ملی، تو سب سے پہلے مولانا مرحوم نے خبر گیری کی۔ ان کی اہلیہ یاسر، اللہ انہیں اچھی صحت کے ساتھ عمر میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے اپنے گھر سے صبح شام اچھے پکوان تیار کرا کے بھیجے۔ ان خوشگوار یادوں کو میں کبھی بھول نہیں سکتا ہوں۔ مولانا مرحوم کی شخصیت مرنج بھی تھی اور متانت و سادگی کا شاندار امتزاج بھی۔ جب وہ دوستوں میں ہوتے تو ندیم کا معنی ان کی گفتگو اور ایک ایک ادا سے ظاہر ہوتا، اور جب وہ علمی یا ملی رہنمائی کے اسٹیج پر ہوتے یا کارگاہ علم و دانش ادیب کے طور پر قلم اٹھاتے تو ندیم الوازدی ہوتے۔ ان کے چہرے کے خد و خال کسی پہاڑ آشنا ادیب کی ترجمانی کرتے۔ ان کی آنکھوں اور ان کے بیٹے کی آنکھوں سے آپ ان کی محبت کرنے والی حسین فطرت کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے مولانا کو ہمیشہ ایک یقینی صفت سے متصف پایا تھا کہ اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہیں دوسری طرف کسی بھی حال میں ناحق پر سمجھوتا نہیں کرنا ہے، ناحق کی نمائندگی نہیں کرنی ہے۔ کسی بھی غلط بات اور حق کے خلاف نظریے کی طرف وہ کبھی نہیں گئے۔ مولانا مرحوم کے والد حضرت مولانا واجد حسین صاحب رحمہ اللہ عظیم دینی دانشگاہ جامعہ ڈھابیل گجرات کے شیخ الحدیث تھے۔ مولانا مرحوم اصول پسند انسان تھے، وہ بلا وجہ کسی کی تعریف نہیں کرتے تھے اور مستحق کی حوصلہ افزائی اور اکرام کو اپنے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ وہ کسی بھی غلط کام یا غلط بات کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتے تھے، جس کی وجہ سے یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ غلط مقاصد یا غیر ضروری بنیادوں پر کام کرنے والے لوگ مولانا ندیم الوازدی صاحب کے پاس نہیں جاتے تھے۔ مولانا مرحوم نے دارالعلوم دیوبند میں بھی خدمات انجام دی تھی، اور جہاں تک مجھے یاد ہے ایک مرتبہ گفتگو کے دوران مولانا مرحوم نے خود مجھے بتایا تھا کہ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ کے دور میں ان کا تقرر تقریباً دارالعلوم ندوۃ العلماء میں بھی ہو گیا تھا، لیکن کسی بنا پر مولانا جوائن نہیں کر سکے۔ دیوبند شہر میں کوئی بھی علمی پروگرام ہو، کوئی بھی سیاسی ملی یا نظریاتی کام ہو، مولانا ندیم الوازدی صاحب کی سرپرستی یا نمائندگی کے بغیر اسے ادھورا سمجھا جاتا۔ ملت کے سامنے کوئی بھی اہم قضیہ درپیش ہو، کوئی بھی ہندوتوادی خطرہ لاحق ہو، مولانا مرحوم دیوبند شہر کے عالم دین اور دینی رہنما کی حیثیت سے اس قضیے پر بغیر کسی دباؤ کے رہنمائی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ظالم مودی سرکار کے خلاف کئی احتجاجی مظاہروں کو بھی سرپرستی فرمائی تھی۔ مولانا مرحوم کو جن افراد سے ملت کے لیے کچھ امیدیں ہوتی، ان کے تئیں پرشوق ہوا کرتے تھے، ان کے لیے فکر مند بھی رہتے اور خبر گیری بھی کرنا چاہتے تھے۔ اس باب میں وہ مسلک یا مشرب کے اختلاف کو الگ رکھ دیتے اور نظر اس پر ہوتی کہ اگر کوئی بھی مسلمان آج کے دور میں ہندوستانی مسلمانوں کی ملی و سیاسی مسائل کے لیے مفید ہے تو اس کا تعاون کیا جائے یا کم از کم حوصلہ افزائی کی جائے۔ ملت کے ساتھ امانت داری یہی ہے۔
ایک اہم وصف جو مجھے مولانا مرحوم کا یاد آ رہا ہے وہ ہے ان کی ملت کے درمیان اتحاد کی تڑپ۔ یہ مکمل ایک اہم واقعہ ہے، اور وہ واقعہ محترم مولانا سید سلمان ندوی صاحب کے حوالے سے ہے۔ جس وقت مولانا سلمان ندوی صاحب نے بابری مسجد کے مسئلے پر ایک الگ رائے پیش کی تھی جس پر بڑا ہنگامہ ہو رہا تھا، اس وقت مولانا دیم الوازدی صاحب کی فکر یہ بھی تھی کہ اس اختلاف رائے کے سبب ملت کے اتنے قیمتی عالم دین اور ملک اور ملت کے مختلف فورمز کے درمیان ایسی خلیج نہیں آنی چاہیے جس سے استفادہ و افادے کی راہیں خراب ہو جائیں۔ اس واقعے کی تفصیلات میں نے اپنی ڈائری میں لکھی ہیں جنہیں اپنے وقت پر شائع کیا جائے گا۔ ملت کے درمیان مزید اختلاف و انتشار نہ ہو، اس کے لیے وہ بہت حساس رہتے تھے اور خود بھی ایسے عمل سے بچتے تھے۔ البتہ اس فکر کی بنا پر ان کے حق بیانی کبھی متاثر نہ ہوتی۔ وہ اختلاف رائے کے ساتھ ملت کو ایک میز پر ایک کلمے کی خاطر کھینچ کر لانے کے قائل تھے۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے لکھتے ہیں سمیع اللہ خان صاحب، مجھے انہوں نے ایک دو مرتبہ کسی معاملے میں مشورہ دینا چاہا تو اس کا طریقہ بڑا پیارا اختیار کیا۔ پہلے برادر یاسر ندیم سے کہا کہ تم اپنے حساب سے اس مسئلے میں بات کرو، پھر آخر میں کہہ دینا کہ مولانا بھی ایسا چاہتے ہیں۔ تو جب یاسر بھائی کہہ دیتے کہ اس معاملے میں آپ کے لیے والد ماجد کا بھی یہ مشورہ ہے تو پھر مجھ سے انکار نہیں ہو پاتا، کیونکہ بزرگوں، خاص طور پر محبتوں سے نوازنے والے بزرگوں کا احترام و وقار باقی رکھنا ہماری خاندانی تربیت ہے۔ دارالکتاب ترجمان دیوبند احیاء العلوم مترجم اور بے شمار علمی و ادبی اور فکری شہپارے مولانا مرحوم کا کارنامہ ہے۔ مہد عائشہ مولانا کی اہلیہ ام یاسر کا عظیم کام ہے، اور برادر یاسر ان دونوں کی تربیت کی ایسی یادگار ہیں جو ان کے لیے ہمیشہ صدقہ جاریہ رہے گا۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے لکھتے ہیں مولانا مرحوم بے غرض آدمی تھے۔ وہ چاہتے تو بہت پہلے ملت کے بڑے بڑے مناصب ان کے ہاتھوں میں ہوتے، لیکن انہیں ایسے تام جھام پسند نہیں تھے، اور موجودہ دور میں ملی تنظیموں کے عہدوں کو وہ آپسی سیاست اور رسے کشی سے خالی نہیں سمجھتے تھے۔ ملی تنظیموں کے نااہل عہدیدار ان کی حیثیت سے وہ جن افراد کو ناپسند کرتے ان کا احترام اور وقار ان کے دیگر علمی، فکری اور خاندانی حیثیتوں سے کرنے میں کبھی تردد نہیں کرتے۔ ملت کا المیہ یہ ہے کہ ایسے وفا شعار اور معتدل و بے خوف نظریات کے افراد آج بھی ہیں، مگر انہیں ملت کے اہم مناصب پر اس لیے بھی شامل نہیں کیا جاتا ہے کہ ان سے دوسرے خطرہ محسوس کرتے ہیں، جس کی بنا پر ایسی شخصیات سے ملت کما حقہ استفادہ نہیں کر پاتی۔ بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں جن کو درج کرنے کا ابھی درست وقت نہیں ہے۔ مذکورہ سطروں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولانا کی وفات ہمارے لیے بھی کس قدر تکلیف کا باعث ہے۔ مولانا مرحوم چلے گئے، اب شہر دیوبند